یہ اس انٹرو سے بہت بہتر ہے جو آپ میرے پوڈ کاسٹ سے پہلے بتا رہی تھی. سونے نو سب کچھ سونا لگتا ہے. یہ وہ بات ہے. میری اسکن کا راز بھی وہی. آج آپ گواہی دیں میں نے کوئی میک اپ نہیں کیا. تیسرے میں ایکچولی اپنے دادا سے ملنا چاہوں گا. ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹس از آئزہ. میں اگر ہمایوں بھائی ہوتا تو میں سب سے پہلے جم جاتا. آپ ایک لائن میں نیمل بھابھی کو ڈسکرائب کر دیں. شی از ایگزیکٹلی دا وے دیٹ آئی تھنک اے پرسن شوڈ بی. Welcome back to Lunch with Lilas, episode number 8. Joining us today is by far my favorite guest. He is jaw-droppingly handsome, down to earth, and the most classy. He is none other than Hamza Ali Abbasi. Thank you. Thank you so much. یہ اس انٹرو سے بہت بہتر ہے جو آپ میرے پوڈ کاسٹ سے پہلے بتا رہی تھی. But thank you for the kind words. Thank you so much. Hamza bhai, we all know that you've had an incredible journey from being one of the biggest names on screen to stepping away from it. ایک بہت اچھے cause کے لیے. تو how did that happen? بیسکلی میں بچپن سے ہی بلکہ ٹین ایج کے اندر کانوں میں آواز پڑتی تھی جو سب کے پڑتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی خدا ہے، آخرت ہے. تو میرے سے رہا نہیں گیا ان سوالوں کی ڈیٹیل جانے بغیر. میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں جانوں. میں اپنے آپ کو بورن مسلم نہیں تصور کرتا، میں اپنے آپ کو شعوری مسلمان تصور کرتا ہوں. تو کانوں میں جب یہ بات پڑتی تھی تو آئی یوز ٹو گیٹ ویری کیوریس کہ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. تو مجھے پھر بہت ڈائریکشنز میں یہ پرسوٹ لے کے گیا. اور پھر آئی واز ویری لکی کہ آئی فاؤنڈ اے ٹیچر جاوید احمد غامدی صاحب، جنہوں نے مجھے بہت بہت زیادہ ہیلپ کی ان فائنڈنگ آنسرز ٹو مائی کویشچنز. تو 2017-18 میں مجھے محسوس ہوا کہ پھر مجھے ان پرسن ان کے ساتھ آف اینڈ آن تو بات ہوتی رہتی تھی، ملاقات ہوتی رہتی تھی. لیکن 2018-19 میں مجھے موقع ملا کہ میں خود اس وقت تو ڈیلس میں مقیم تھے، ابھی بھی وہیں پہ کہ میں ان سے پڑھ سکوں جا کے ان پرسن. تو پھر میں وہ ٹائم آف لیا، میں نے سب چیزوں سے بریک لی اور پھر کافی ٹائم ان کے ساتھ گزارا میں نے، اور جس کا نتیجہ جو ہے یہ کتاب بھی ہے جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ تھی وہ بریک جو میں نے لی تھی. اینڈ آئی تھنک دس واز ون آف دا بیسٹ ڈیسیژنز آئی ایور ٹوک ان مائی لائف. یہ چیز مطلب آپ کے اندر شروع سے تھی؟ جی شروع سے تھی. اصل میں میرے سے ان چیزوں کو وہ سلینگ ہے نا کہ ایزی نہیں لیا گیا، کیونکہ خدا ہے اور آخرت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. ان کے اوپر اصل میں ہم میں سے زیادہ لوگ جب مان رہے ہوتے ہیں تو ایک لاشعوری طور پہ مان رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کی اپنی کوئی دریافت نہیں ہوتی، کوئی علمی دریافت نہیں ہوتی. تو میرے لیے یہ بات کہ میں موت کے بعد کیا واقعی زندہ ہوں گا، میری پوری زندگی کو جج کیا جائے گا ایک خدا کے سامنے، اس کے نتیجے میں جنت جیسی چیز مل سکتی ہے، تو میرے لیے یہ بہت بڑی باتیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سوال سیریسلی پوچھے بغیر زندگی گزار دیتے ہیں وہ ایک بہت ہی بڑا رسک لے رہے ہیں. ان سوالوں کو چاہے کسی بھی نتیجے پہ پہنچیں، میری زندگی سے اگر کسی نے کوئی ایک لیسن لینا ہے، صرف ایک، تو وہ یہی ہے کہ ان سوالوں کو اگر آپ نے آج تک زندگی میں سیریسلی نہیں پوچھا، چاہے مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، ایک بار سیریسلی ضرور پوچھیں. ان سوالوں کے جوابات پکے ڈھونڈنے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگائیں، بیکاز دیز آر دا بگیسٹ کویشچنز آف لائف. بہت جلد ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا. مطلب 100 سال بعد آپ بھی نہیں ہوں گی، میں بھی نہیں ہوں گا، کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں پہ، ہم سب موو آن کر چکے ہوں گے. موت سب کا مسئلہ ہے. موت صرف اسکالرز کو نہیں آنی، موت بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں آنی، موت آپ جیسے میرے جیسے عام لوگوں کو بھی آنی ہے. تو موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد کیا کچھ ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا، یہ وہ سارے سوال ہیں جن کو ہمیں جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس ہمیں بہت سیریسلی پوچھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑا ایزی بھی کر دیا ہے کہ آپ نے ایک نارمل انسان بن کے بک لکھی ہے. ہم سب کے جو کافی سوال ہیں، مجھے خود کافی جواب ملے آپ کی بک میں. آئی ایم سو گریٹفل دیٹ یو ہیو ریڈ اٹ. بٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جو مجھے سوال جو میرے جوابات ملتے جا رہے تھے وہ بڑے اسکالرلی سورسز سے تھے. جیسے میں نے آپ کو جاوید غامدی صاحب کو بتایا، اس طرح جو ہمارے کنونشنل اسکالرس ہیں بہت زیادہ، پھر کچھ غیر مسلم اسکالرلی سرکلز ہیں، ان سے مجھے بہت سارے جوابات ملے. لیکن ان جوابات کی لینگویج جو تھی وہ بڑی مشکل تھی. ان جوابات کا، کیونکہ جب ایک اسکالر یا بہت لرنڈ آدمی کوئی بات بتاتا ہے تو وہ بڑی ایک لرنڈ طریقے سے بتاتا ہے، اور ہم جیسے عام لوگ چھوٹے دماغ والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو مجھے خود بہت زیادہ ایک پینفل پروسیس سے گزرنا پڑا کہ اس مشکل انفارمیشن کو میں سنتھسائز کر سکوں اپنے عام آدمی کے لیول کے اوپر. تو وہ میرے لیے بڑا مشکل پروسیس تھا. تو یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی عام لینگویج میں، ایک عام انسان کی لینگویج میں جو مشکل نہ ہو، میں بیان کر دوں یہ چیزیں
ایک تو کیونکہ مین فوکس تھا کہ چلیں اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے اگر کوئی کام کرو اور وہ مشکل کام بھی ہو، یعنی وہ کرتے وقت آپ کو بڑا مشکل بھی لگے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور کتاب لکھنا پڑھنا، بلکہ میں لکھنے پڑھنے والا بندہ ہی نہیں ہوں، مجھے بڑی تکلیف محسوس ہوئی یہ بک لکھتے ہوئے. تو ایک تو سب سے بڑی امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول کریں، اور ایک بہت زیادہ جو ہے مجھے براؤنی پوائنٹس ملیں. لیکن دنیا کے حوالے سے میری امید ہے کہ آپ جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ جو اسکالرز نہیں ہیں، اسکالرز بننا بھی نہیں چاہتے، ایکڈیمک بھی ان کے پرسوٹس نہیں ہیں، وہ شاید اس بک کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے ان کے بھی کئی ایسے سوال ہوں جن کا ان کو بڑے آسان طریقے سے جو ہے وہ جواب مل جائے. اور یہ لکھتے ہوئے آپ کو کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑے تھے؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ فیس کرنا پڑا کہ میرا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے کتابیں لکھنے کا، تو ہر وقت اپنے آپ کو بہت زبردستی بٹھانا پڑتا تھا کہ نہیں یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. اور انیشلی میرا پلان تھا کہ 4-5 مہینے میں کر لوں گا، کیونکہ غامدی صاحب سے نیا پڑھ کے آیا تھا میں، اور مجھے بڑا تھا کہ یار یہ بس میں نے لکھنا ہے اور 4 مہینے میں لکھ جاؤں گا میں. لیکن اٹ ٹک می 3 years ٹو رائٹ دس اینڈ اٹ واز اے ویری پینفل پروسیس. کئی لوگ ہوتے ہیں لکھنے پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے کتابیں لکھنے میں، میرے لیے بہت پینفل تھا. اور سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس 3 سال میں بار بار اپنے آپ کو زبردستی بٹھانا، بار بار، کیونکہ لیٹس فیس اٹ، مذہب جو ہے اور یہ سوالات بڑے بورنگ ٹاپک ہے ہم میں سے بہت لوگوں کے لیے. این ممکن ہے یہ پوڈ کاسٹ بھی کئی لوگ دیکھیں اور کہیں جی کیا یہ بورنگ باتیں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ان بورنگ باتوں، کیونکہ ضروری باتیں ہیں، نیسسری باتیں ہیں، تو ان کو لکھنا، ان میں انڈلج کرنا، یہ میرا شوق نہیں تھا، یہ میری مجبوری تھی. تو اس کام کو میں جب بھی کرتا ہوں تو اپنے اوپر بڑا جبر کر کے مجھے کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو، پڑھنے کے لیے بھی اور لکھنے کے لیے بھی. تو میں اپنے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا اس کو لکھنے کے اندر. آپ کا ایک ڈائلاگ بھی ہے نا پیارے افسر کا کہ محبت انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے، تو اس میں کتنی حقیقت تھی؟ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ، میں تو اب کیونکہ تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملا، خدا کا جو اپنا پیغام ہے جو آخری بار قرآن کریم ہمارے پاس ہے، اب جو بھی خدا سے متعلق ہم بات کریں گے ان کا اپنا دیکھیں گے، اس کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے. کہتے ہیں نا مصنف اپنا خود سب سے بڑا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی میں محبت سے اپنے قریب لے کے آتا ہوں، کبھی زندگی میں کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اچھا واقعہ ہوتا ہے تو انسان متوجہ، کبھی برا واقعہ. اکثر ویسے انسان دکھ کے ٹائم ہی اللہ تعالیٰ کو ذرا یاد کرتے ہیں. تو محبت تو ایک ایونیو ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں 50 طریقے استعمال کر سکتا ہوں تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. تو ابھی ہماری بورنگ باتیں نہ ہو اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس میں آپ نے فوراً جواب دینا ہے. ٹھیک. 3 things that are always in your car. کلون فار شور، کلون بہت ضروری ہے، آئی لو کلونس. اس کے بعد مے بی اے چارجر از ویری امپورٹنٹ. اور میں ویسے بڑا سادہ آدمی ہوں تو تیسری چیز کوئی ہوتی نہیں اتنی خاص، جو تیسری پیپسی ہوتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی چارجر اینڈ کلون ہیز ٹو بی ان دا کار. اور فرسٹ تھنگ یو ڈو وین یو ویک اپ؟ پانی پیتا ہوں بہت زیادہ، بیکاز میں نے سنا ہے کہ پانی پینا چاہیے بہت زیادہ. تو اٹھتے ہی پہلا کام میں کرتا ہوں کہ بہت پانی پیتا ہوں. نہیں وہ تو میری بہن کی وجہ سے ہے. اور اگر آپ 3 لوگوں کو ڈنر کانورسیشن پہ انوائٹ کر سکتے ہیں، ڈیڈ اور الائیو، تو آپ کن کو بلائیں گے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں. اگر آپ آج کے لوگوں میں بات کریں، آج کے لوگوں کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا خیر بندہ، کس کو بلاؤں گا میں ڈنر کانورسیشن پہ آج کے لوگوں کو؟ میں آئی تھنک قائد اعظم وڈ بی اے ویری گڈ چوائس. قائد اعظم وڈ بی اے ویری گڈ چوائس. میں ان سے ذرا فرسٹ ہینڈ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا ان کو، جو بیسکلی آپ میرے ساتھ کر رہی ہیں نا، میں ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں پوڈ کاسٹ کر کے. لیکن سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی وڈ ریئلی اف آئی ہیڈ دا چوائس. امید ہے قیامت کے دن اگر ہم اچھے مقام پہ ہوئے تو میں ان سے مل کے ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیسی شخصیت تھے، کیا ان کو پورے مراحل پیش آئے. تو ڈیفینیٹلی چوائس نمبر 1 تو وہی ہے. باقی قائد اعظم ہیں. اور تیسرے میں ایکچولی اپنے دادا سے ملنا چاہوں گا. ان کو میں ذرا ملنا چاہوں گا بیکاز مجھے بڑا ان کے بارے میں اشتیاق ہے. وہ میں بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور بڑی ان کی کہانیاں سنی ہیں. تو تیسرا میں فیملی کے اندر ہی رکھوں گا نام جو ہے. اور آپ کا فیوریٹ کو اسٹار کون ہے؟ میرے جی سارے بہت میں گریٹفل ہوں اس بارے میں کہ میرے سارے کو اسٹارز جو ہیں وہ بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ، بہت اچھی ان کے ساتھ انٹریکشن رہی. آئی تھنک
اگر بات کی جائے دا فیمیل لیڈس کے اندر تو ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹس از آئزہ. آئزہ از امیزنگ. آئی ڈیڈ 2 plays with her. شی از ونڈرفل ماشاء اللہ. سجل از ویری گڈ. سجل از ویری گڈ. دین مایا از ایبسلیوٹلی امیزنگ. اگر آپ میلز کے اندر بات کریں تو آئی تھنک ہمایوں از اے فینٹاسٹک کو ایکٹر. ہمایوں بھائی از جسٹ ایبسلیوٹلی بریلینٹ. دین فواد واز امیزنگ. تو واسع چودھری, بٹ صاحب, یہ ساری فیوریٹ ہیں یہ, بیکاز جو بھی میں نے پروجیکٹ کیا ہے اس کے اندر جو آف اسکرین ریلیشن شپس بنے ہیں یا جو انٹریکشنس ہوئے ہیں دے ہیو بین ایبسلیوٹلی بیوٹیفل. سو دیٹس وائی میرا کوئی ایک ایکسپیرینس کبھی بھی برا نہیں ہوا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے بیکاز اکثر لوگ اس انڈسٹری کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, اور میں کوئی وہ کہتے ہیں کیا ورڈ ہوتا ہے, نیپو کڈ ہوتا ہے جن کے والدین بھی وہ ہوتے ہیں. تو میں کوئی نیپو کڈ تو تھا نہیں کہ مجھے سارے اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. میں تو میری فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا. بٹ فرام دا بگننگ آل دا وے ٹل ناؤ میرا تو ہمیشہ ہر پروجیکٹ میں جو ہے وہ بہت پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے. اس لیے میں بڑا اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا کہ انڈسٹری بڑی نیگیٹو ہے. اور یہ مین رول بھی مجھے بعد میں ملنا شروع میں نے بڑے چھوٹے چھوٹے رول کیے تھے. ہاں جی. اس دوران بھی میرا سب کے ساتھ بہت انٹریکشن اچھا رہا تھا. سو یس, ایوری ون ہو آئی نیمڈ اینڈ پرابلی اے لاٹ آف پیپل ادروائز جن کا میں نام نہیں لے سکا, many people are my favorite co-actors. اس لیے کسی ایک کا نام میں لے نہیں سکتا. ہم سب دیر از اے پنجابی سینگ کہ سونے نو سب کچھ سونا لگتا ہے. یہ وہ بات ہے بس کہ آپ کو سب اچھے لگتے ہیں. دنیا میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بڑے برے انٹریکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن میں آئی ہیو بین سو فار ویری بلیسڈ ان فیکٹ. الحمدللہ. سو دیٹ واز اٹ فار دس سیگمنٹ. اور مائی نیکسٹ کویشچن از کہ اگر آپ ایکٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ میں پائلٹ ہوتا. نہیں, میں پائلٹ نہ ہوتا, میرا کوئی یا پائلٹ ہوتا یا میرا کوئی ہوتا کیفے. میں کوئی کیفے اونر ہوتا یا میں پائلٹ ہوتا, اس میں سے کوئی ایک چیز ہوتا. اور کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ نے CSSP دیا تھا اینڈ یو کلیئرڈ اٹ. یس, کلیئرڈ اٹ. وہ بیسکلی میری والدہ کے ساتھ میری ڈیل ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ CSS کر لو اور کر کے چھوڑ دینا, کیونکہ وہ CSS اگر پاس کریں تو ہمارے معاشرے میں اس کو رائٹلی سو بڑی ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بالکل. تو ان کو لگا تھا کہ نیچے والے نمبر پہ پاس ہو جائے گا. مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ چلو تھوڑا بہت بیئرلی پاس ہو جاؤں گا میں, لیکن بس کوئی اس میں میری کوئی انٹیلیجنس کا ہاتھ نہیں ہے. مجھے آسان لگا کیونکہ میں کرنٹ افیئرز میں بہت زیادہ پیشنیٹلی میں کرنٹ افیئرز فالو کرتا ہوں. ہسٹری کو بھی پڑھنے کا بڑا شوق ہے, تو اس لیے مجھے ریلیٹیولی آسان لگا. پھر میری ماسٹرز کی ڈگری بھی انٹرنیشنل ریلیشنس میں تھی, تو وہ بہت سپلیمنٹ کرتی ہے وہ لوگ جو CSS کرنا چاہتے ہیں. تو وہ پھر میرے نمبر بڑے اچھے آ گئے, اوپر سے مجھے پولیس گروپ مل گیا. تو پھر میری والدہ اڑ گئیں, انہوں نے کہا جی ہوں تو نہیں چھڑ سکتا تو پھر مجھے کافی ٹائم لگا ان کو کنونس کرنے میں کہ جی میں آپ سے وعدہ ہوا تھا پاس کرنے کا, سروس کا نہیں ہوا تھا. تو وہ اس دوران پھر میں نے ٹریننگ بھی جوائن کی, بٹ پھر دین فائنلی شی اگریڈ. تو پھر میں نے چھوڑا اور پھر یہ پرسو کیا میں نے دی ایکٹنگ سائڈ. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی جگہ پہ پولیس میں جا کے پھر جاب چھوڑ دیں. ہاں جی, ٹیمپرامنٹ کا ہوتا ہے. مجھے میرا پتا تھا کہ میرا ٹیمپرامنٹ یہ نہیں ہے. جن لوگوں کا ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ ان کے لیے نو ڈاؤٹ پولیس از ایبسلیوٹلی ون آف دا موسٹ ساٹ آفٹر کریئرز ان پاکستان. بٹ فار دوز پیپل جن کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, میں تو مس فٹ ہوتا, مجھے تو 2 سال میں یا نکال دیتے یا میں پتہ نہیں نکل چکا ہوتا. تو نوکری کا یا سرکاری نوکری کے لیے خاص قسم کی ایک طبیعت چاہیے ہوتی ہے آپ کو, جس میں بڑی ہیومن مینجمنٹ کی بہت ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں. تو وہ میرے اندر بڑی لیکنگ ہے. اور جو ابھی حمزہ علی عباسی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ اس کو ملے جو بچپن میں تھا, تو آپ اس کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ میں اس کو ایڈوائس ایکچولی کچھ بھی نہیں کروں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری غلطیاں بھی تھیں, بلنڈرز بھی تھے, کچھ زندگی میں غلط فیصلے بھی تھے, دے ہیو آل کنٹریبیوٹیڈ ٹو ہو آئی ایم رائٹ ناؤ. اینڈ آئی تھنک جو میں اب ہوں وہ ایک ایسا انسان ہے جس کو میں خود تھوڑی سی عزت دیتا ہوں کہ یار نہیں, یہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہوں میں. تو اس لیے میں اپنے آپ کو ایکچولی کوئی ایڈوائس نہیں دوں گا. آئی ری لیو ایگزیکٹلی آل آف دوز تھنگس دیٹ آئی ہیو لیوڈ. تو میں اپنے آپ میں سائلنٹلی بس دیکھوں گا, اپنے آپ کو ایڈوائس کو نہیں دوں گا. اور میں پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی آپ کی بہن کا, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو بچپن میں کڈنی فیلئر بھی ہو گیا تھا. ہاں جی بالکل, وہ بڑا عجیب سا ٹائم تھا بچپن میں. آئی ڈونٹ ریمبر, آئی واز 8 یا 12.
تو اٹ واز اے ویری پینفل ایکسپیرئنس. آئی ہیڈ نیفرائٹس ایک ہوتی ہے چیز, اٹس لائک فار نو ریزن آپ کی کڈنیز اسٹارٹ فیلنگ, بٹ بس اس میں والدہ صاحبہ نے مسلح بچھا لیا تھا اور بس اللہ کے سامنے روئی تھیں بڑا, اور میری بہن کی بھی بڑی دعائیں تھیں, تو وہ بچت ہو گئی اس میں. بٹ یس دیٹ واز اے ویری پینفل ٹائم. لیکن شکر ہے اللہ کا میں اتنا چھوٹا تھا کہ میری بڑی بلری سی میموریز ہیں, بلکہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر آ کے بڑی بری بری خبریں بتاتے, تم جو ہے ہسپتال کے بیڈ پہ جمپے مار رہے ہوتے تھے اور کھیل رہے ہوتے تھے. تو لیکن اس سے آئی ریکورڈ. بٹ یس, ٹو آل دا پیپل ہو آر ان کڈنی ایشوز, دیٹس وائی آئی اپیل ٹو پیپل کہ جو بھی پاکستان میں کڈنی انسٹیٹیوشنز ہیں جس بارے میں کام کریں, ان کی سپورٹ کریں, بیکاز مجھے تھوڑا سا جھٹکا لگا, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ لائف کین گیٹ ویری ٹرکی اف سم تھنگ ہیپنس ٹو یور کڈنیز. بلکہ میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ آرگن ڈونیشن کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اسلام کے اندر ایک بہت بڑی اسکالرشپ ہے, بہت زیادہ اسکالرس ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. ان کی آراء کو دیکھیں, اس میں گاندھی صاحب بھی انکلوڈڈ ہے, اور اپنے آرگنز کو ڈونیٹ کریں. آخرت میں تو دیکھیں ہم ایک نیا جسم دیا جائے گا, دنیاوی جسم تو بالکل یہاں پہ مٹی میں غرق ہو رہی, کیڑے کھا جاتے ہیں اس کو, لیکن لوگوں کے لیے بہت بڑی خیر ہوتی ہے اس کے اندر کہ کوئی مر رہا ہو, کوئی فیلئر ہو آرگن کا, اینڈ اف یور باڈی آرگن کین ہیلپ دیم, تو سوچیں آخرت میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا اس کا. بالکل. آئی ہیو اندر فن سیگمنٹ پلانڈ, تو اس میں اف یو ویک اپ ایز دا فالوئنگ, تو آپ سب سے پہلی چیز کیا کرتے اٹھ کے؟ تو اف یو ووک اپ ایز ہمایوں سعید. میں اگر ہمایوں بھائی ہوتا تو میں سب سے پہلے جم جاتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جم میں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہو پاتے. اور اگر آپ فواد خان ہوتے؟ میں فواد ہوتا تو میں کیا کرتا یار, فواد ہوتا تو میں اٹھ کے کیا کرتا میں فواد ہوتا تو میں ایکچولی کچھ بھی نہ کرتا. فواد کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اٹھ کے بس وہ شیشہ جیسا ہے ٹھیک دیکھتا رہتا. ہاں میں اپنے آپ کو دیکھتا رہتا. میں وہ اس معاملے میں ٹھیک ہے, بالکل باڈی شاڈی بھی ٹھیک ہے, ویسے بھی صحیح ہے, ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمایوں بھائی کے تھے. اس لیے پہلی بات ہی ہمایوں بھائی کی ذہن میں آ گئی, جم جانا چاہیے ان کو. اور اگر آپ عاطف اسلم ہوتے؟ میں پہلے ہی اٹھ کے میں کچھ گاتا صبح تاکہ میرا بھی بھلا ہو, جو باہر پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں وہ بھی محظوظ ہوں ذرا, تو میں تو پہلے اٹھ کے گاتا. اور اگر آپ ہانیہ عامر ہوتے؟ اگر میں ہانیہ ہوتا تو میں بنگلہ دیش میں ماشاء اللہ بڑا اچھا ریپرزینٹ کیا اس نے, تو میں آگے سری لنکا کا کوئی پلان کر رہا ہوتا کہ وہاں جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جائے. اور لاسٹلی اگر آپ ماہرہ خان ہوتے؟ اگر میں ماہرہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں اگلا کوئی ڈرامہ کرنے کے لیے اسکرپٹ منگوا رہا ہوتا, بیکاز شی نیڈس ٹو ڈو آئی تھنک مور ڈراماز. بلکہ ایکچولی فواد, اگر میں فواد بھی ہوتا تو میں ٹی وی اسکرین کو بھی تھوڑی لفٹ کراتا, بیکاز ہماری جو ٹی وی کی اسکرین ہے اس کو بہت ضرورت ہے فواد جیسے سپر اسٹارز کی, ماہرہ جیسی سپر اسٹارز کی. ہانیہ تو از ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک آن ٹی وی, بٹ ہمارے ٹی وی کو نا اس طرح کے ناموں کی بھی بڑی ضرورت ہے. سو آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ فواد جیسے لوگ ہیں, ماہرہ جیسے لوگ ہیں, وہ ٹی وی کو ذرا فوکس کریں. ماہرہ پھر بھی کرتی ہے, آئی تھنک فواد اگر ٹی وی پاکستان میں کرے تو وہ ٹی وی کی بڑی خدمت ہوگی پاکستان کے اندر. حمزہ بھائی, یو نو کہ لوگوں کے ریلیجیسلی کافی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں, تو آپ کا کوئی ان پاپولر اوپینین ہے دیٹ یو اسٹینڈ بائی؟ بہت سے میرے تو 80% 85% اوپینینز بہت ہی ان پاپولر ہیں, اور اب میں اپنے جو ہے پاپولر بھی اور ان پاپولر اوپینین زیادہ تر اپنے تک ہی رکھتا ہوں, کیونکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں کوئی ترم خان نہیں ہوں. اگر میں اپنی زبان نہیں بھی کھولوں گا تو دنیا اگر میں نہیں بھی کھولوں گا اپنی زبان تو دنیا کو فرق نہیں پڑے گا, اور میری زبان کھولنے سے بھی دنیا کو خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن میرے کافی ان پاپولر اوپینینس ہیں, اور اس میں ایک کیا بتاؤں, کیونکہ اگر وہ ان پاپولر اوپینین ہے وچ آئی کیپ ٹو مائی سیلف تو بتا دیا تو مائی سیلف تک تو نہیں رہے گا نا پھر. لیکن لوگ آپ کی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں. میں نے ایکچولی کافی زیادہ اپنے ان پاپولر اوپینین کتاب میں لکھے ہیں, آپ نے تھوڑی سی پڑھی ہے, آپ کو پتہ ہوگا, تو وہ بہت ہی شدید ان پاپولر ہیں. میرے خیال ہے کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں, میں نے زیادہ تر لکھ دیے ہیں یہاں پہ, تو وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان پاپولر دیکھیں, ایک میں بات ضرور کہوں گا کہ اوپینین کے بارے میں بالکل یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاپولر ہے یا ان پاپولر ہے, کیونکہ لوگوں کی فکر کرنا نا کہ وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے, آنیسٹلی سیئنگ یہ چیز بہت ہی شیلو ہوتی ہے. لوگ
ایز مچ ایز آئی لو پیپل بٹ اپنے ڈیسیجنس کو کبھی اس بیس پہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ نہیں کہیں گے، کیونکہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں. لیٹس فیس اٹ، وہ کتنا میٹر نہیں کرتا. آل دیٹ میٹرز از، دیٹ شوڈ میٹرز از کہ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کا اوپینین ہے، اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ سچائی کے بیس پہ کر رہے ہیں. ڈو یو ٹرولی بلیو ان اٹ؟ اینڈ موسٹ آف آل جو آپ پبلکلی اوپینینز ایکسپریس کرتے ہیں، سب سے زیادہ خیال اس بات کا رکھیں کہ پبلکلی آپ کا ایک ایک بولا ہوا لفظ کل آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جسٹیفائی کرنا پڑے گا. تو اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی بات آپ اس لیے نہ کریں کہ یار مجھے ویوز آئیں گے، ڈیلیبریٹلی کنٹروورسیز کریٹ نہ کریں، ایک ایک بات کا نہ آگے جواب دینا پڑے. مجھے اصل میں نا زیادہ چپ اس لیے لگ گئی ہے بیکاز مجھے وہ وزن فیل ہوتا ہے کہ یار میں کو بات کروں گا پبلکلی، مجھے ہر لحاظ سے کل اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اور خاص طور پہ ایک ریکویسٹ ہے جہاں جہاں بھی بات پہنچتی ہے کہ شخصیات کے بارے میں باتیں زیادہ نہ کریں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر دن میں سن رہا ہوتا ہوں کہ فلانے بندے نے اس کے بارے میں بات کر دی، فلانے بندے نے اس کے بارے میں بات کر دی، پھڈے چل رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بہت خطرناک ہے. یہ کسی انسان کے بارے میں اگر آپ نے کوئی تبصرہ کر دیا اور وہ نیگیٹو تبصرہ ہے، قیامت کے دن گردن سے پکڑ کے بٹھا دیا جائے گا آپ کو کہ یار آپ نے یہ اگلے بندے کے بارے میں اتنی بڑی بات کی تھی، ذرا جسٹیفائی کریں، آپ کو تحقیق کی تھی آپ نے، کیا وہ بات ٹھیک تھی؟ اگر بات ٹھیک بھی تھی، کوئی عیب تھا اس بندے کا، تو آپ کو پبلکلی بتانا ضروری تھا. پبلکلی بتا کے آپ کیا خیر اچیو کرنا چاہتے تھے، بیکاز اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے. ہاں کوئی ایسی بات ہو جس میں بہت بڑا پبلک انٹرسٹ ہے، یعنی کسی پبلک سرونٹ کی کرپشن پتہ لگ گئی آپ کو، وہ پھر تو آپ لوگوں کو بتائیں. لیکن یہ جو آئے دن آج کل ایک سیلیبریٹی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، دوسرا پہلے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ وہ لوگ جو خدا پہ بلیو کرتے ہیں، آخرت پہ بلیو کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے، بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. تو بس ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے اوپینینس کو پاپولیرٹی پہ گیج نہ کریں، ویوز کے لیے نہ کہیں. یہ سوچ لیں کہ وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، خاص طور پہ جب وہ کسی انڈیویجول سے ریلیٹڈ ہوں. تو یہ بڑی ریکویسٹ ہے میری. لوگ آج کل اس کو نا برا نہیں سمجھتے، لوگوں کو کاش اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنی اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں آگے یہ آج اس طرح کی باتیں کر کے. اور واٹ آر یور ویوز آن اے ورکنگ وومن؟ میرے تو ساری ویمن ہی گھر میں ورکنگ ویمن ہیں. میری بہن جو ہیں ماشاء اللہ ون آف دا موسٹ سکسیزفل ڈرمیٹولوجسٹ ناٹ ان پاکستان، ان دا ورلڈ. ماشاء اللہ یہ میری اسکن کا راز بھی وہی آج آپ گواہی دیں میں نے کوئی میک اپ نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. اب اللہ کرے کیمرے میں بھی اچھی آ رہی ہو نہ وہ تو فلٹر ولٹر لگا دیجیے گا. نہیں میں میری بہن ون آف دا موسٹ ریناؤنڈ ڈرمیٹولوجسٹ ان دا ورلڈ. مائی مدر اگین پارلیمنٹیرین، وکیل، سپریم کورٹ وکیل، جج رہی ہیں. میری جو وائف ہے ماشاء اللہ شی اونز ہر اون کمپنی کاسمیٹکس کی، وہ آرٹسٹ بھی ہیں، انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہے. تو میں تو خود ایسے گھر سے ہوں جہاں پہ آل دا ویمن آر ماشاء اللہ ورکنگ ویمن، ویری پاورفل ویمن. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جو ورکنگ وومن ہوتی ہے وہ ایک مرد کا سب سے بڑا، ایک اس کی بڑی اسٹرینتھ بن سکتی ہے. تو مردوں کو ان کو ایز اے تھریٹ دیکھنا بند کرنا چاہیے. اگر وہ صحیح طرح دیکھیں، ان کو دیکھیں نا. مجھے آج تسلی ہے کیونکہ میری سارے گھر کی خواتین آر ویری ویری فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. مجھے تسلی ہے اس بات کی خدا نہ خواستہ کل کچھ اونچ نیچ آ گئی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، میرے گھر کی خواتین مجھے سنبھال لیں گے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو مجھے وہ سکون ہے، مجھے وہ ایک مینٹل پیس ہے. تو مردوں کو چاہیے کہ ورکنگ ویمن کی بہت عزت کریں، اور اگر ان کے گھر میں ہیں، یعنی ان کی بیگم ہیں یا والدہ ہیں یا بہن ہیں، تو ان کو اپنے لیے ایز اے سیفٹی نیٹ سمجھیں، ان کو اپنے لیے تھریٹ نہ سمجھیں. وہ تو جب وہ ان کی عزت کریں گے تو خواتین بھی ان کی عزت کریں گی. میں نے خواتین کے بارے میں نوٹس کیا چیز، کیونکہ ماشاء اللہ میری شادی کو بھی آلموسٹ 7 ایئرز ہونے والے ہیں. میری والدہ ہیں، بہن ہیں. خواتین زیادہ تر ایکسیپشنز اسائڈ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کو عزت دیں. تو 99.9% آپ کو بھی عزت دیں گے. تو مرد اصل میں کرتے ہیں کہ ورکنگ ویمن سے نا تھریٹن فیل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جی ہماری، اور خاص طور پہ اگر خاتون مرد سے زیادہ کماتی ہو تو عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے، میرے والد صاحب دیکھیں، آئی تھنک مائی مدر میڈ مور، وہ زیادہ کماتی تھی میرے والد صاحب سے، لیکن میرے والد صاحب نے کبھی ان کو تھریٹ نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کو اپنی اسٹرینتھ سمجھا. تو یہ مردوں کو ریکویسٹ ہے کہ کر کے دیکھیں، آپ بہت خوش رہیں گے زندگی میں. صحیح ہے.
بھائی پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک گیسٹ آئے ہوئے تھے شو پہ، تو انہوں نے ایک بات کی تھی اباؤٹ 4 شادیاں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ باہر منہ مارنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، جس سے آئی اسٹرانگلی ڈس ایگری. تو آپ کے ویوز لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، اسپیشلی خواتین کو. تو آپ کے کیا پرسنلی ویوز ہیں اس پہ؟ دیکھیے، میں اب ایک شادی شدہ آدمی ہوں، تو میں میرے خیال ہے کچھ تھوڑی بہت ہی بات کا وزن ہونا چاہیے میری بھی. باہر منہ مارنے کی جو ارج ہوتی ہے نا، وہ شادی سے ختم نہیں ہوتی. 4 شادیوں والے بھی باہر منہ مار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شادی آپ اس نیت سے نہیں کرتے کہ میں باہر منہ نہ ماروں تو میں شادی کر لیتا ہوں. کیونکہ شادی ایک لائف لانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور 1 سال بعد 6 مہینے بعد جو ہے اگر ایک انسان یہ طبیعت رکھتا ہے منہ مارنے کی، اور صرف اس کا ایک ہی مقصد تھا شادی کرنے کا، تو وہ بیوی تو پرانی ہو جائے گی 1 سال بعد. تو ایسے مرد حضرات جو ہیں وہ کہ جی میں منہ مارنے سے بہتر ہے شادی کر لوں، ان کو اپنے منہ مارنے کی جو ٹینڈنسی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس ٹینڈنسی کو جبراً کنٹرول کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی، اور یہ خاص طور پہ جو لوگ مسلمان ہیں، چاہے ہم جیسے کمزور مسلمان ہوں یا چاہے بڑے اسٹرانگ مسلمان ہوں، چاہے عام مسلمان ہو چاہے اسکالر مسلمان ہو، میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو باہر منہ مارنے سے بہتر ہے کہ شادی کر لیں. آپ باہر منہ مارنا آپ کو پتہ ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے. یہ ان 5 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے کہ اگر یہ آپ کرتے رہے تو آپ جہنم میں جائیں گے. یہ جو منہ مارنے والا مسئلہ ہے ہمارے مردوں کو، اور یہ زیادہ تر حقیقت ہے کہ مردوں کو مسئلہ ہے ہمارے، تو یہ منہ نہ مارنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک کمپلشن ہے. چاہے آپ کی ایک شادی ہے، چاہے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، چاہے آپ کی 4 شادیاں ہیں، باہر آپ منہ نہیں مار. یہ آپشن ہی کیوں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. یعنی ایک ایسی چیز جو آپ کو جہنم، ابدی جہنم آپ کو اس میں جھونک سکتی ہے، وہ آپشن ہی کیوں ہے وہ آپ کے لیے. تو مرد کو تو یہ چاہیے کہ وہ کہے جی میری شادی اگر ساری زندگی نہ بھی ہو، ایک ایسا مرد جو خدا کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانتا ہے، جو قیامت پہ بلیو کرتا ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ کہے بھی میری شادی نہ بھی ہو نا ساری زندگی، میں منہ نہیں ماروں گا. اس لیے نہیں ماروں گا کہ مجھے لوگوں کی یا کسی اس کی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے یار، میں کس منہ سے منہ مارنے جاؤں گا اگر میں بلیو کرتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. کیا منہ مارتے ہوئے خدا بھول جائے گا آپ کو؟ تو یہ کسی لحاظ سے بھی تک نہیں بنتا. حضرت آدم کے لیے بھی اللہ نے ایک ہی ہوا بنائی تھی. یہ جو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، یہ بڑی ایکسیپشنل سچویشنز میں قرآن نے، جو پہلے مرد تو ان گنت شادیاں کرتے تھے، پہلے کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی، تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ دیکھو کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانس اگر پیدا ہو بھی جائے، 1 سے زیادہ کرنی بھی پڑے، تو دیکھو 4 سے زیادہ نہ کرنا. اور پھر اسی خدا نے آگے فرمایا، اسی آیت کے اندر فرمایا کہ اور دیکھو کوشش کرو ایک ہی کرو، کیونکہ تم 1 سے زیادہ کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے، بہت مشکل ہے. یہ قرآن میں اسی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ کوئی فوکس نہیں آتا لوگوں کا. تو یہ ایک بہت ایکسٹریم سچویشن میں ایکسیپشنل اجازت دی گئی تھی، اور اس میں بھی خدا جس نے ہم سب کو بنایا نے ڈسکلیمر دیا ہے کہ کوشش کرو ایک ہی کرو، زیادہ کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باہر منہ مارنے کی جو ٹینڈنسی ہے اس کو جڑ سے ختم کر دیں. چاہے شادی نہیں ہوئی ہوئی، چاہے ایک بیوی ہے یا کئیوں کی زیادہ بھی ہوتی ہیں کوئی ضروریات کی وجہ سے، کئی قبائلی معاشروں کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو یہ آپشن چھوڑ دیں باہر منہ مارنے کا، اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپشن خدا کے لیے چھوڑ دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ آپشن اللہ کے لیے چھوڑیں گے نا، یہ میں اپنے زندگی کے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، آپ خدا سے آج وعدہ کریں کہ اللہ تو نے باہر منہ مارنے کو حرام کیا. اس کی بڑی وجوہات ہیں، کبھی موقع ملے گا بتاؤں گا کیوں حرام کیا. خدا تو نے حرام کیا نا، یا اللہ میں نہیں منہ ماروں گا، میں مر جاؤں گا میں باہر منہ نہیں ماروں گا. شادی ہوئی نہ ہوئی ڈزنٹ میٹر، میں باہر منہ نہیں ماروں گا. یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس ایک شادی میں اتنی برکت دے گا، اس ایک شادی کے اندر آپ کے لیے ایسی ایسی برکات رکھے گا کہ آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس ایکویژن سے اللہ تعالیٰ کو نکال دیں گے، 4 کر لیں 40 کر لیں، وہ منہ مارنے کی جو ہوس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی آپ کی مرتے دم تک، وہ جہنم تک لے جائے گی آپ کو، ختم نہیں ہوگی وہ. اینڈ ون آف دی موسٹ ڈبیٹیڈ ٹاپکس وین اٹ کمز ٹو وومین ان اسلام اسپیشلی، اور اس میں مجھے بھی پرسنلی کافی کنفیوژن ہوتی ہے، دیٹس حجاب کا کانسیپٹ. تو ڈو یو تھنک وہ ہے یا پھر اس کا کوئی اور مطلب ہے اور ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس معاملے میں جاوید احمد غامدی صاحب کی رائے سے بالکل متفق ہوں. غامدی صاحب کی رائے بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی ریسنٹلی نا میری اس رائے کو تھوڑا سا مس کوٹ بھی کیا گیا. اس کے اندر ایک آیت کو پیش کیا گیا اور ایسے پورٹری کیا گیا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں اس آیت کے بارے میں. تو میں سمرائز کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میری نمبر 1 انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے.
یہ جاوید احمد غامدی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے جس سے میں بالکل متفق ہوں. قرآن کے اندر 3 جگہ خواتین کے کپڑوں کو زیر بحث لایا گیا. 2 جگہ سورہ احزاب میں لایا گیا اور 1 جگہ سورہ نور کے اندر لایا گیا. 2 جگہ جو سورہ احزاب میں لایا گیا ہے وہ کوئی پرماننٹ کمانڈمنٹس نہیں ہے خواتین کے لیے. ایک اس میں کمانڈمنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ایک خاص سچویشن پیش آ گئی. ان کے اوپر کفار مدینہ کے ہپوکریٹس نے، کفار نے مکہ کے سلینڈر کیمپین شروع کر دی، ان پہ الزام لگانا شروع کر دیے. ہوتا ہے نا کہ کوئی موومنٹ جب کامیاب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ پھر پرسنل لائف کو اٹیک کرتے ہیں. تو اسلام کی موومنٹ جو ہے وہ دن بدن اس کا گراف اوپر جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل اٹیکس کا نشانہ بنایا گیا. آپ کی بیویوں کو بڑی بے رحمی سے سلینڈر اٹیک کا نشانہ بنایا گیا. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 1 جگہ صرف آپ کی بیویوں کے لیے کچھ احکامات نازل کیے، جس میں تھا کہ آپ نے غیر محرم سے بات نہیں کرنی، باہر نہیں نکلنا، بات کرنی ہے تو اسٹرانگ ٹون سے کرنی ہے. پھر ان کو ہدایات دی گئیں کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ شادی نہیں کرنی کسی کے ساتھ. یہاں خدا نے بتا کے کیا کہ اے رسول کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے پہ میں کچھ ایکسٹرا ریسٹرکشنز ڈال رہا ہوں کنسیڈرنگ دا سچویشن. یہ پرماننٹ کمانڈس نہیں تھی. پھر سورہ احزاب میں لیٹر آن بھی ایک ایکسیپشنل سچویشن کی وجہ سے کچھ ایکسٹراڈنری کمانڈس دی گئیں اس سچویشن سے اسپیسیفک. وہ کیا تھیں کہ کفار نے جو ہے مسلمانوں کی عام خواتین کو بھی ہراس کرنا شروع کر دیا. آپ مودودی صاحب کی تفسیر ہے اس کو پڑھیں، اس پورا واقعہ ذکر ہوا ہے. مودودی صاحب کی، اصلاحی صاحب کی تفسیر کہ مسلمان خواتین رات کو رفع حاجت کے لیے باہر جاتی تھیں اور اس وقت تو گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، کھیتوں میں جانا پڑتا تھا. تو یہ کفار کے لوگ ان کو ہراس کرتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے اور پھر صبح اٹھ کے پتہ ہے کہتے تھے او جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ مسلمانوں کی خواتین ہیں، ہم تو سوچے ہماری کوئی لونڈی یا غلام جا رہی ہے تو ہم نے اس کو چھیڑ دیا. اس اسپیسیفک موقع کے لیے سورہ احزاب کی دوسری جگہ کی آیات آئیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہیں کہ جب وہ باہر نکلا کریں اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں. کیوں؟ تاکہ وہ پہچانی جائیں اور یہ لوگ جو ان کو آ کے چھیڑتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے. پھر آگے یہ تک فرمایا کہ اگر یہ چادریں کرنے کے باوجود، اور لفظ استعمال کی چادریں کرنے کا مقصد کیا؟ تاکہ ان کی پہچان قائم ہو جائے. کل یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو ہماری لونڈی تھی، یہ تو ہماری غلام تھی. اگر یہ اس کے باوجود ان کو ہراس کرتے ہیں تو پھر ان کا کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے. آگے الفاظ دیکھیں کہ پھر ان کو عبرت ناک طریقے سے موت کی سزا دو اگر یہ پھر بھی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ 2 جگہیں سورہ احزاب میں ایکسیپشنل سچویشن کے لیے ایکسٹراڈنری میجرز تھے جو پرماننٹ احکامات نہیں ہیں. جیسے کووڈ آیا تو کووڈ میں دیکھا نا ہم نے کہا ماسک پہنو، ذرا سوشل ڈسٹینسنگ کرو. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ سوشل ڈسٹینس اور ماسک پہننا جی پرماننٹ آئیڈیل بیہیویئر ہے، یہی کرنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پرماننٹ احکامات کہاں دیے گئے؟ تو وہ سورہ نور کے اندر دیے گئے. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ، اس میں تو قرآن بہت کلیئر کتاب ہے، صرف اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھ لیا کریں. ہم انڈیویجول آیت نکال کے دکھا دیتے ہیں. سورہ نور میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب غیر محرم مرد اور عورتوں کا آپس میں کوئی ملنے کا موقع پیدا ہو جائے، کام ہے، اسٹڈی ہے، یا کوئی بھی موقع پیدا ہو جائے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ آداب بتائے کہ کیا کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں پہلا حکم، ٹوٹل 3-4 حکم ہیں، وہ بڑے سادے سے ہیں. پہلا حکم یہ بتایا دونوں عورتوں اور مردوں کو کہ دیکھو نظروں میں حیا پیدا کرو. نظریں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی شریف آدمی کی نہیں ہوتی. دوسرا کا شرم گاہوں کی حفاظت کرو. شرم گاہوں کی حفاظت کرو ایک بہت بلیغ ٹرم ہے جس کے اندر کپڑے بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ کپڑے بھی ایسے نہ ہوں، کوئی مینر ایسا نہ ہو، کوئی بیہیویئر ایسا نہ ہو کہ جس سے شرم گاہیں واضح ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا بڑا شریفانہ انٹریکشن ہونا چاہیے. اور تیسرا حکم جو ہے وہ صرف عورتوں کو دیا. یہ دونوں حکم پہلے مردوں اور عورتوں کے لیے تھے، تیسرا صرف عورتوں کے لیے دیا کیونکہ وہ عورتوں کو دیا جا سکتا تھا، کیونکہ عورتیں بناؤ سنگھار کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، زیور پہنتی ہیں. تو تیسرا حکم عورتوں کو یہ دیا کہ اگر تم نے کو بہت زیور پہنا ہوا ہے، بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، تو باہر پبلکلی اس کی نمائش مت کرتی پھرو، اپنے سینوں کے اوپر چادر ڈھانپ لو. سینے کو اللہ تعالیٰ نے کا شرم گاہ ہے، سینوں پہ چادر ڈھانپ لو. اور پیروں کی پازیب کو بھی کہا کہ چھن چھن کرتے ہوئے نہ باہر نکلو، یعنی کہ زینت کی نمائش نہ کرو. یہ جگہ ہے جہاں پرماننٹ احکامات بتائے ہیں. تو اس لیے غامدی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ان ساری جگہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہے کہ خواتین کے لیے اگر وہ حجاب کرتی ہیں، سر کا کر لیں، منہ کا کر لیں، شٹل کاک برقع پہن لیں، اگر وہ اس نیت سے کر رہی ہیں کہ میرا پروردگار خوش ہو میرے سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر در اجر دے گا اس بات کا.
لیکن یہ چیزیں فرض کی نوعیت میں نہیں آتی, فرائض کی نوعیت میں نہیں آتی. یہ ان کا شوق ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ آپ نے ماڈسٹی کا حکم دیا تھا, دیکھیں میں ایکسٹرا 4 میل جا رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے. لیکن یہ فرائض میں نہیں آتا. فرائض میں وہی چیز ہے جو سورہ نور کے اندر ہے. سورہ احزاب کے دونوں مقامات جو ہیں وہ ایکسٹراڈنری سچویشن میں احکامات تھے. تو سورہ نور کے مطابق جیسی آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں بالکل یہی منیمم ریکوائرڈ ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ اس سے آگے بڑھیں. آپ کہیں کہ جی میں سر پہ دوپٹہ بھی کروں گی اللہ اور ثواب دے گا, آپ کہیں نقاب کروں گی اللہ اور ثواب دے گا. لیکن وہ نفل کی وہ ہے نوعیت کی چیز ہے, فرائض کے اندر نہیں. تو یہ میرا بلیف ہے خواتین کے اس کے بارے میں. اور یہ تھوڑا کنٹروورشل اس لیے ہے بیکاز ہمارے مذہبی طبقے نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ایک ہی انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی. جو یہ کہتے ہیں کہ منہ کور کرنا چاہیے, یعنی وہ والا, وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی. حالانکہ عرب معاشروں کے اندر اور باقی اسکولز آف تھاٹ میں بالکل منہ کور کرنا تو کسی اینگل سے فرض قرار نہیں دیتے. اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ جی غامدی صاحب جیسے اسکالرز بھی ہیں, اور اس طرح کی ایک مائنورٹی ہمیشہ رہی ہے اسلام کے اندر جو یہ بات کہتی رہی ہے. تو یہ بھی کہنا کہ اسلام میں ایک ہی طرح کا کوئی ڈریس کوڈ ہے جو اسلام میں کہ یہ بھی غلط ہے. اس کا مطلب آپ اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں, آپ اس کی علمی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. آپ علمی تاریخ میں جب جاتے ہیں تو مباحثوں کے انبار ہیں جہاں پہ انٹرپریٹیشنز کے انبار ہیں. یہ خوبصورتی ہے اسلام کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرنسپل دے دیا, اپلیکیشن میں جو ہے آپ انسان ہیں, آپ اپنے اپنے علم کی جو ہے راہیں طے کریں. تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ ایک ہی طرح کی کوئی کمانڈز ہیں اور کوئی اور گنجائش نہیں بچتی بیچ میں. اور ایک اور جو میں بچپن سے کافی اس چیز پہ کنفیوزڈ ہوتی تھی کہ اگر کوئی کرسچن ہے یا کوئی مطلب کرسچن فیملی میں پیدا ہوا ہے جو وہ ریلیجن ایک اسپیسیفک فالو کر رہے ہیں, اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نمازیں پڑھیں پھر آپ کو جنت ملے گی, آپ مسلمان ہو, تو اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئی جو آلریڈی ایک ریلیجن پریکٹس کر رہا ہے؟ بالکل, یہ بھی بڑا میرا سوال تھا جو ٹین ایج کے اندر میں نے پوچھا تھا اور اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا تو میں بڑا ہی بددل ہوا تھا میں. اور اس کا بھی میں پورا کریڈٹ جاوید احمد غامدی صاحب کو دیتا ہوں کہ ان کی فکر سے مجھے اس کا بڑا تسلی بخش جواب ملا. دیکھیں اس کو سمرائز, بیکاز وہ سمرائز کرنے میں بہت سارے پہلو آپ نہیں بتا پاتے, تو میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ وہ میں یہ ریئلائز کریں کہ میں بہت چھوٹی کر کے چیز بتا رہا ہوں. اور بائی دا وے آپ کا یہ سوال پوچھنا, ہمارا یہ پروگرام کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جو عام ہمارے جیسے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دین کے بارے میں پڑھیں, دین کے بارے میں سوچیں, میں جو مانتا ہوں کیوں مانتا ہوں. لیکن ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اپنے تئیں کوئی نتائج نہ نکالیں, بیکاز اس کے لیے آپ کو عربی کی پوری نالج ہونا ضروری ہے, اسلامی تاریخ کی پوری نالج ہونا ضروری ہے, حدیث کے ذخیرے کی نالج ہونا ضروری ہے. لیکن جو اسکالرز ہیں آپ ان کو پڑھیں, اور پھر اسکالرز کے بارے میں ہم جیسے لوگ بیٹھ کے بات کریں کہ جی میں اس اسکالر سے متفق ہوں, میں اس اسکالر سے متفق ہوں. تو میں جو باتیں کرتا ہوں مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ میں کلیم کروں کہ جی میری کوئی فائنڈنگس ہیں قرآن کے بارے میں. ایسے نہیں, میں کون ہوتا ہوں فائنڈنگس کرنے والا, مجھے تو عربی بھی صحیح طرح نہیں آتی. تو یہ میں جو رائے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ کسی نہ کسی اسکالر کی کر رہا ہوتا ہوں. اس وقت میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی بتا رہا ہوں. سو غامدی صاحب نے اس بارے میں بہت مجھے قرآن سے آیتیں نکال کے دکھا دیں. سورہ بقرہ میں یا سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا قاعدہ بتا دیا ہے کہ میں کس قاعدے کے اوپر جج کروں گا ہر انسان کو, چاہے وہ یہودی ہے, مسلمان ہے, کرسچن ہے. اور دیکھیں الفاظ بھی ہیں اس کے, اور یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو, یعنی جو ایمان لائے ہو, کہتے ہیں کہ چاہے تم ہو ایمان لانے والے, چاہے یہود ہیں, چاہے نصارہ ہیں یعنی کرسچنز, یا سابعین جو ستارہ پرست ہوتے تھے اس وقت, تم میں سے جو بھی خدا پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن. یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ قیامت کے دن آپ سے 3 چیزیں پوچھی جائیں گی, 3 چیزیں پوچھی جائیں گی, آپ کہیں بھی پیدا ہوئے ہو, کہ خدا کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ہونے کا شعور, خدا کے ہونے کا شعور میں نے ہر انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہوا ہے. تو خدا پوچھے گا کہ جی جو میں نے اپنا شعور تمہارے اندر رکھ کے بھیجا تھا اس کو کیسے ٹریٹ کیا تھا تم نے, جب اندر سے سوال اٹھا تھا تم نے اس کو کیا نگلیکٹ کیا تھا, اس سوال کو ایڈریس کیا تھا, اگر ایڈریس کیا تھا کس حد تک ایڈریس کیا تھا. دوسری چیز پوچھی جائے گی صحیح اور غلط کا شعور. قرآن میں فار ایگزامپل سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر میں نے صحیح اور غلط کا شعور بھی رکھ کے بھیجا ہوا ہے. ایک اللہ کہتا ہے اپنے ہونے کا شعور, اور ایک صحیح اور غلط کا شعور. تو دوسرا سوال ہوگا کہ جو اندر آپ کے صحیح اور غلط کا شعور رکھ کے بھیجا ہوا تھا, کیا اس کے تحت آپ نے زندگی گزاری, اندر سے ضمیر کی آوازیں آتی تھیں ان کو سنا, ان کو نہیں سنا,
کیا رویہ آپ نے اختیار کیا. اور تیسری چیز یہ پوچھی جائے گی کہ جو قیامت کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑتی تھیں کہ کوئی قیامت آنے والی ہے, مرنے کے بعد جواب دہی ہوگی میری, ان خبروں کے بارے میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا تھا, کوئی گھاس ڈالی تھی, نہیں ڈالی تھی, یہ چیزیں پوچھی جائیں گی. اور ظاہر بات ہے پیغمبروں کی دعوت, کیونکہ ہمارے اندر جو یہ شعور رکھ کے بھیجا ہوا ہے, صحیح غلط کا شعور, خدا نے اپنے ہونے کا شعور, اس کی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبروں اور رسولوں کے تھرو بھیجی. پہلے پوری دنیا میں آتے تھے, حضرت ابراہیم کے بعد جو وہ ایک خطے کے اندر آئے, تو پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کیونکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں, تو یہ پوچھا جائے گا کہ جب آپ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تھی تو آپ نے کیا رویہ اختیار کیا تھا ان کی دعوت کے مقابلے میں, کیا بات سنی تھی, نہیں سنی تھی. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ناقابل معافی جرم پتہ کیا ہے, یا نیگلیجنس ہے کہ آپ نے لفٹ نہیں کرائی, یا پھر یہ ہے کہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ بات واقع خدا کی طرف سے, اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیا, جو کسی وجہ سے ہو سکتا ہے, ورلڈلی بینیفٹ ہو سکتا ہے, دنیاوی مفاد ہو سکتا ہے, ایگو ہو سکتی ہے, بیکاز آپ باپ دادا سے کوئی چیز مانتے چلے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ تیار نہیں ہوتے کہ میں اس کے علاوہ کچھ مانوں میں. اگر تو آپ نے کسی باطل ریزن کی وجہ سے بات سمجھ آنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کیا, وہ ہے قابل گرفت جرم خدا کی آنکھوں میں. اس لیے آپ قرآن پہ نظر ڈالیں, ایک عام انسان, سادہ ٹرانسلیشن کور ٹو کور, خدا نے جہاں پہ ایمان نہ لانے والوں کو کنڈیم کیا نا, ساتھ ہی کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت دل میں جان چکے ہیں اور اب جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. فرعون کے بارے میں قرآن میں اللہ نے یہی کہا کہ فرعون دل میں جان چکا تھا کہ موسیٰ خدا کی طرف سے, لیکن اس نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیا, جھوٹ بولا اس نے, تکبر کیا اس نے, کیونکہ جب سچ بات کو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتے وہ تکبر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, ایک صحابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کا یا رسول اللہ مجھے نا اچھے کپڑے پہننے کا بڑا شوق ہے, مجھے اچھی سواری رکھنے کا بڑا شوق ہے, کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں. اچھے کپڑے پہننا, خوبصورت کپڑے پہننا, اچھی سواری رکھنا, آپ نے کہا تکبر بالکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تکبر یہ ہے کہ تم اپنے مقابلے میں دوسروں کو چھوٹا جانو اور کسی بات کا یہ پتہ لگ جانا کہ یہ سچ بات ہے اس کا انکار کر دو جانتے بوجھتے ہوئے. تو خدا کے ہاں تکبر ناقابل معافی جرم ہے. لیکن اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور آپ کو سمجھ نہیں آئی, یا دعوت ہی صحیح طرح نہیں پہنچی, آج کل مسلمانوں نے جو حالت کر دیا اس دعوت کا, دعوت ہی صحیح طرح نہیں پہنچی, غلطی لگ گئی. یہ زیادہ تر غیر مسلم جو آج کے دور میں ہیں, یہ کوئی تکبر کی وجہ سے خدا کے آخری پیغام کا انکار نہیں کر رہے, ان کو غلطی لگی ہوئی ہے. ہم مسلمانوں نے صحیح طرح ان کی طرف پیغام پہنچایا ہی نہیں. ہم نے تو ان کو جو اسلام اپنے ایکشنز میں دکھایا ہے, اپنے ملکوں کی سیاستوں میں دکھایا ہے, اپنی ٹیچنگز میں دکھایا ہے, ہمارے تو اپنے ملکوں میں خلفشار پڑا ہوا ان ٹیچنگز کی وجہ سے. تو کون غیر مسلم ہے جو ہمیں دیکھے گا مسلمانوں کو کہے گا یار بڑا آئیڈیل مذہب ہے, اور ان کو چیک کرتے ہیں. تو اس لیے زیادہ تر جو غیر مسلم ہیں دنیا میں اس وقت, وہ غلطی کھا رہے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آئی بات. تو غلطی تو خدا کی بارگاہ میں معافی در معافی. دیکھیں سورہ توبہ نازل ہو رہی تھی, سورہ توبہ اللہ تعالیٰ کے قہر کی صورت ہے, اسی لیے اس کے سامنے بسم اللہ نہیں پڑھتے. سورہ توبہ بیسکلی اعلان سزا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول کو پرسیکیوٹ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کے خلاف لڑے, ضد اور انانیت کی بنا پہ ان کا پیغام نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کی سزائیں ان کے لیے نازل ہو رہی ہیں اس کے اندر, غصے کی صورت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کوئی شخص آئے اور کہے جی مجھے پیغام نہیں سمجھ آیا آپ کا, تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ گیو ہم دا میسج آف گاڈ اینڈ اسکورٹ ہم ٹو اے پلیس آف سیفٹی. یہ ہے خدا کا رویہ ان لوگوں کے بارے میں جن کو بات سمجھ نہیں آئی یا صحیح طرح پہنچی ہی نہیں. تو یہ ذات غیر مسلم اس کیٹیگری کے اندر ہے. تو اسی لیے پھر ان کا جو اندر صحیح اور غلط کا شعور رکھ کے بھیجا ہوا ہے, جو اندر خدا کا شعور رکھ کے بھیجا ہوا ہے, خدا ان سے پھر اس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی کرے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا رویہ اختیار کیا تھا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں ایک صورت ہے, ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کسی نے اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہا تو قابل قبول نہیں ہوگا. یہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں کہنے کے لیے کہ سارے غیر مسلم جہنم میں جائیں گے. آپ ذرا اس سے 4 آیتیں پہلے پڑھ لیں, بات ہی کوئی اور ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت, اس آیت سے 4 آیتیں پہلے بات یہ ہو رہی ہے کہ اور یہ کئی لوگ ہیں کہ جو یہ جان چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ خدا کی طرف سے ہیں, اور اب یہ ضد اور انانیت کی بنا پہ آپ کی بات نہیں مان رہے. تو اب ان سے کہہ دو کہ یہ سمجھ آنے کے بعد کہ اسلام کا پیغام خدا کی طرف سے ہے, اب اگر یہ کوئی اور راستہ چاہیں گے
تو پھر ان سے قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ پورا کا پورا مدعا ہے کہ غیر مسلم جو بھی باطل ریزن کی وجہ سے نہیں مان رہا خدا کا پیغام, وہ پھنس گیا. کوئی مسلمان جو کسی فرقے میں کھڑا ہوا ہے, خدا کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے سے, ایک بہت بڑے فرقے ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو سراسر شرک کر رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا کسی کا, ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آخری درجے کا شرک کر رہے ہیں خدا کے خلاف. آپ ان کو توجہ دلا رہے ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ہمارے اکابر غلط ہو سکتے ہیں, ہمارے فلانے اسکالر غلط ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں غیر مسلم چھوڑ دیں, وہ پھنس جائیں گے. بالکل. ان سے جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحیح بات سنی تھی, بات پہنچی تھی, آپ نے کیا رویہ اختیار کیا تھا اس کے اوپر, پہلے تو مسلمان بہت سارے پھنس جائیں گے ہمارے. تو جو بھی انسان قیامت کے دن تکبر کرتا ہوا پکڑا گیا ایمان کے معاملے میں, یا کسی باطل ریزن کی وجہ سے خدا کی کسی بات کو ریجیکٹ کرتا پکڑا گیا, وہ پھنس جائے گا, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اور جو بھی انسان جس کو غلطی لگ گئی, جس کو بات سمجھ نہیں آئی, وہ خدا کے ہاں ہر طرح کی معافی کا حقدار ٹھہرے گا, چاہے وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے. تھینک یو حمزہ بھائی. میرے ساتھ سے مجھے لگتا ہے آج کافی لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. تو آئی ہیو اے لاسٹ سیگمنٹ, آئی ہیو نیمڈ اٹ دی لو ایڈیشن. اچھا جی. تو اس میں آپ کا پہلا کویشچن ہے کہ ون تھنگ یو لو اباؤٹ نیمل بھابھی. شی از ویری, اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو رویہ ہے نا, وہ اٹس امیزنگ, اٹس امیزنگ. شی از سو کیا کہتے ہیں, ان لو ود اللہ تعالیٰ, جو ایک بڑی مجھے اس کی اچھی بات لگتی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو نا یہ باتیں بورنگ لگتی ہیں. بالکل. لیٹس فیس اٹ, زندگی بڑی انگیجنگ ہے, زندگی بڑی بھاری ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑی کلرفل ہے. تو خدا کی بات, موت کی بات, آخرت کی بات, یہ لوگ نا سننا نہیں چاہتے. چلیں محبت میں سن بھی لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یار 20 منٹ بعد نا وہ بور ہونا شروع ہو گئے. لیکن آئی ایم بلیسڈ کہ بوتھ مائی سسٹر اینڈ مائی وائف, وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور دیا. تو یہ مجھے بات نیمل کی بہت پسند ہے. اور ون تھنگ نیمل ٹالریٹس اباؤٹ یو. Oh, there are so many things, بیچاری, that she has to tolerate about me. یار یہ تو نیمل سے پوچھیں ویسے کہ اس کو کیا. بٹ آئی تھنک یس, شی ٹالریٹس دا فیکٹ کہ میں یہ کام کی وجہ سے, شوٹس کی وجہ سے زیادہ تر گھر نہیں ہو پاتا. ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے بیچ میں, اینڈ اٹس یہ بڑی, میں اس کو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہر کہ وہ اس چیز کو بڑا ٹالریٹ کرتی ہے. اور وہ شی میکس لائف ویری ایزی فار می. ورنہ آپ کو پتہ ہے گھر سے کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا تانے سننے پڑتے ہیں. بٹ آئی ایم سو گریٹفل کہ شی انڈرسٹینڈس کہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ کبھی ایک شہر میں, کبھی دوسرے شہر میں. تو وہ بہت زیادہ شی از ویری انڈرسٹینڈنگ ان دس ایسپیکٹ اینڈ شی ٹالریٹس اے لاٹ. اور اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو پھر ہو اپالوجائزز فرسٹ؟ آئی تھنک بوتھ آف اس. یہ بالکل ہسٹری رہی ہے کہ کوئی ایک اپالوجائز نہیں کرتا. ہم دونوں ایک ٹائم پہ کہتے ہیں یار اچھا چلو چھوڑو, وہ بھی کہتی چھوڑو. سو دیر از نو ون پرسن, آئی تھنک اٹس بوتھ آف اس. اینڈ لاسٹلی آپ ایک لائن میں نیمل بھابھی کو ڈسکرائب کر دیں. یار نہیں, ایک لائن تو زیادتی ہے ویسے, میں آدھی کتاب لکھ سکتا ہوں. پہلی لائن آپ کے دماغ میں آئے. شی از ایگزیکٹلی دا وے دیٹ آئی تھنک اے پرسن شوڈ بی. ویسے بڑی اچھی بات کر دی. Thank you so much, Hamza bhai, for your time. Thank you so much for having me, ji. Thank you. And I also want to say I'm very inspired by you and your family, the work you're doing for Almara Foundation. It's phenomenal. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, آپ لوگ پلیز Almara Foundation کو چیک آؤٹ کریں. You will be thrilled to know کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جو orphans ہیں, بے سہارا بچے ہیں, اب تو وہ بالکل بے سہارا نہیں رہے, لیکن ان کے لیے جس کوالٹی کا اور جس اسٹینڈرڈ کی ان کو کیئر دی جا رہی ہے, دیٹ از ایکسیپشنل. دیٹس اے میریکل ان پاکستان. 250-300 بچے ہو گئے میرے خیال. تو ان کو بہترین اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے, بہترین گھر کی انوائرمنٹ دی جا رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ان کو مہنور ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, وہ فیملی کا پیار دیتے ہیں, ماں کا پیار, باپ کا پیار, یا ان کو بہن کا پیار دیتی ہیں. اٹس سم تھنگ انپریسیڈنٹڈ, جو شاید پورے ساؤتھ ایشیا میں اس اسٹینڈرڈ کی کیئر نہیں ہوتی. ان کے گھر جن میں وہ رہ رہے ہیں, دیر از مطلب شاید 98% پاکستان کے لوگ ان گھروں میں نہیں رہتے جس میں وہ 350 بچے رہ رہے ہیں. سو ڈو چیک آؤٹ دیئر ایفرٹس اینڈ
پلیز ڈونیٹ ٹو المرا فاؤنڈیشن. ان کے کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کوشش کریں ہر مہینے ان کو ڈونیٹ کریں. بلکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ لاہور کے اندر آپ خود ان کے ہومز کو وزٹ کر سکتے ہیں. دیئر ایڈریسز آر پبلکلی اویلیبل, یو کین گو وزٹ دیم ان اناؤنسڈ. بلکہ دیئر آرگنائزیشن آلسو ہیز دی ایکسیپشنل ایسپیکٹ کہ کوئی بھی اس کا آڈٹ بھی کروا سکتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی اس کو فائنینشلی آڈٹ کے لیے یہاں پہ آ سکتا ہے. سو دس از این ایفرٹ which needs all the support that it can get. So it's my request جہاں پہ بھی آواز پہنچتی ہے کہ المرا فاؤنڈیشن کو چیک آؤٹ کریں اینڈ پلیز سپورٹ اٹ ایز مچ ایز یو کین. Thank you, Hamza bhai. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for watching Lunch with Lilas. I'll see you guys in the next episode. Mics on, masks off.